وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا ہی گھر ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا، بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر، آمین۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے کہا، بابا جانی، میں اگر زندگی کی جنگ ہار گئی تو؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، میرا بیٹا، جن بیٹیوں کے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتی۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو، اور اللہ اگر کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو، وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے بلائی آنے والی ہوگی، پس زندگی کی تلخیوں سے غمگین نہ ہو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ جانتے بوجھتے کسی کے دکھ کا سبب نہ بنے، کیونکہ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔
ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں ہے۔ چاہے لاکھ جٹلائیں تمہیں دنیا کے بے ضرر لوگ، اس رب کا ساتھ تمہیں ہر پل اپنے سنگ نظر آئے گا۔ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اچھے وقت کے منتظر ہیں تو یقین کریں آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ جس رب نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی بکھرا ہوا ہمیشہ نہیں رہنے دے گا، سو اس پہ بھروسہ رکھو۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ تعالیٰ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ ہدایت یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک نماز پڑھی اور ایک چھوڑ دی۔ ہدایت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ حرام لے رہے ہیں اور ساتھ صدقہ اور خیرات بھی کر رہے ہیں، بلکہ ہدایت کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ دیں کہ جس طرح انسان محبوب کو راضی رکھنے کے لیے بے چین رہتا ہے اور اسے منانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرتا ہے اور کسی بھی ایسی بات کے ہو جانے سے ڈرتا ہے جس سے اس کا محبوب خفا ہو جائے، بالکل ایسی ہی وہ شخص جسے اللہ نے ہدایت دی ہو ہر اس راستے سے ڈرتا ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ ہر گناہ کو وہ اپنی روح کے لیے اذیت سمجھتا ہے، تب انسان خود کو پورا کا پورا تابع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔